اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سید کاشف قریل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ تنگ دستی کے خاتمے کے لیے وظیفے کے حوالے سے ہے۔ یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جو تنگ دستی کے خاتمے کے لیے بہت ہی مؤثر اور مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اس کا نقش مبارکہ، لوح مبارکہ، لوح روزگار بھی جو ہے وہ اس کے متعلق بھی آپ کو اس میں بیان کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وہاب۔ یا وہاب کے معنی ہے اے بہت دینے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ انسان کو وہ دیتا ہے، اور اس کے اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو جو ہے جو بھی دنیا میں انسان کی جو حاجت ہوتی ہے، جو بھی انسان کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کی جو بھی کوئی مراد ہوتی ہے، اس کے حصول کے لیے جو کوئی بھی انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دے رہا ہوتا ہے، تو یہ اسم پاک جو ہے خاص طور پر اس حوالے سے بہت ہی اس کو پڑھنا بہت ہی مؤثر اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کسی مالی طور پہ، معاشی طور پہ تنگ دستی کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی ہاتھ میں تنگی ہے، روزگار میں تنگی ہے، مالی طور پر جو ہے جو بھی آپ کماتے ہیں وہ اتنا قلیل ہے کہ اس سے گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غربت و افلاس نے جو ہے وہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ جو کاروبار کرتے ہیں وہ کاروبار جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ آمدن اور تنخواہ جو ہے، اگر کوئی ملازمت کر رہے ہیں تو تنخواہ اتنی قلیل ہے کہ اس میں اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور آخری دنوں میں جا کے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں انگلش میں ایک محاورہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، یعنی وہ اتنا ہی ہوتا ہے جو بالکل ہاتھ سے لے کر منہ تک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے پاس اپنی کوئی بچت نہیں ہوتی، کوئی سیفٹی نہیں ہوتی، کوئی آپ کے پاس اضافی پیسے نہیں ہوتے، بلکہ جو ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی بہت مشکل سے حاصل ہو پاتے ہیں۔ ضروریات زندگی بھی جو ہے وہ بھی پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے، اس کے اعداد جو ہیں وہ 14 ہے۔ اس کا خاص وظیفہ جو ہے، یعنی اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا جو ورد ہے کسی بھی نماز کے بعد کرنا معمول بنا لیں، یا کسی بھی وقت جو ہے دن میں آپ جو ہے اس کا ورد کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ آپ کا جو روزگار کی تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، ملازمت میں جو تنخواہ یا آمدن کی تنگی ہے، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے چند روز میں ہی دور ہو جائے گی۔ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے گا جس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے 2 عمل ہیں۔ ایک تو وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت، چاہے وہ آپ اپنے روزگار کی جگہ پہ بیٹھ کے وظیفہ یہ کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آفس میں کر سکتے ہیں، دکان پہ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے اس وقت آپ یہ وظیفہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام مبارکہ ہے یا وہاب، یہ 313 بار یا 786 بار اس کا ورد کرنا ہے۔ یہ 2 عدد ایسے ہیں جو 313 بار، اس میں خاص طاقت ہے۔ 313 کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے عددی طاقت جو ہے وہ 7 بنتی ہے، اور یہ ایک سمجھ لیجیے کہ یہ ہزاروں بار اگر آپ کوئی چیز ورد کرتے ہیں، تو اگر آپ 313 بار اگر ورد کر لیتے ہیں تو وہ اسی ہزاروں لاکھوں ورد کے برابر ہی اس کی طاقت جو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ورد جو ہے وہ 786 بار کرتے ہیں، یعنی یہ بسم اللہ کے اعداد ہیں، تو بسم اللہ کی قوت و طاقت جو ہے وہ سب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ وہ اسم اعظم ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے اعداد جو ہیں 786 ہیں، اور اگر آپ 786 کے مطابق اس کا وظیفہ کرتے ہیں یا وہابو کا، تو پھر برکت ہی برکت ہے، ترقی ہی ترقی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو یہ دونوں اعداد کے مطابق آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس وقت اویلیبل ہو۔ 313 بار یا 786 بار آپ یا وہابو کا ورد کریں، اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ دنوں بعد ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں بہتری آنا شروع ہوگی، آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے، آپ کو کوئی نہ کوئی مدد حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے، روزگار میں بہتری آ گئی ہے، کاروبار میں سیل میں اضافہ ہو گیا ہے،
دکان پہ اچھے گاہک آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بکنا شروع ہو گئی ہے، آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کوئی نقصان ہے یا کوئی قرض ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرض بھی دور ہونے کی جو ہے وہ آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ یا وہابو کا ایک وظیفہ اور بھی ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر تو آپ کوئی بھی نماز اگر آپ دن میں کسی دفعہ ایک دفعہ یہ عمل کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ اس سے آپ کی جتنی بھی کوئی بڑی سے بڑی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، مالی مشکلات جو ہیں، معاشی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کل کے دور میں مالی مشکلات ہی بیسیکلی 90% 80% مالی مشکلات سے ہی بہت سارے جو ہے معاملات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر مالی طور پہ آپ بہتر ہو جاتے ہیں تو بہت سارے 80-90% معاملات جو اسی سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز میں یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کر سکتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی آپ فجر نماز سے پہلے کر سکتے ہیں، باقی نمازوں میں آپ نماز کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے ایک اللہ کے حضور میں، اور بکثرت جو ہے یا وہابو کا ورد کرنا ہے، جتنا آپ آسانی سے کر سکیں، 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ، جتنا آپ آسانی سے ایک سجدے میں یا 2 سجدوں میں یا 3 سجدوں میں آپ جتنا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا وہابو آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر کے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اور اپنے معاملات اور مشکلات کے حل کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو وسعت رزق حاصل ہوگی، کشادگی رزق حاصل ہوگی، ہر طرح کی بندش جو ہے وہ ختم ہوگی، نحوست ختم ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، اور مالی طور پہ معاشی طور پہ آپ کو ترقی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ ساتھ یہ نقش مبارکہ جو ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ دیا گیا ہے، یہ تنگ دستی کے خاتمے کا وظیفہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نقش مبارکہ، چونکہ 14 اعداد ہیں اس کے، تو آپ اس کو چاروں طرف سے بھی دیکھیں گے تو یہ نقش مبارکہ جو ہے اس کے اعداد جو ہے وہ چاروں طرف سے 14 پورے ہو جاتے ہیں، اور یہ نقش مبارکہ جو ہے آپ اس کو اپنے پاس الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں اس کو کوشش کریں کہ دھات کے اوپر کندہ کروا لیں، گولڈن میٹل کے اوپر کندہ کرائیں۔ گولڈن میٹل ایک ایسی میٹل ہوتی ہے جو مختلف دھاتوں کو مکس کر کے بنائی جاتی ہے، اور یہ تمام دھاتیں جو ہوتی ہیں مختلف ستاروں سے تعلق رکھتی ہیں، اس حوالے سے یہ ایک خاص عمل ہے جو تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں گولڈن میٹل پہ اوپر یہ آپ کندہ کریں۔ اس کے لیے بہتر ساتھ جو ہے یہ جس طرح کہ لکھا ہوا ہے سات شمس و مشتری جو ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں جمعرات اور جمعے کو یا اتوار کے روز یہ عمل تیار کرنا جو ہے بہت ہی مؤثر اور فائدہ مند ہے۔ اس دوران آپ یہ نقش مربع جو ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے، بخورات کا اہتمام کرنا ہے، خوشبویات کا اہتمام کرنا ہے، متعلقہ وظائف کا ایک ورد جس کو ہم چارجنگ آف لو کہتے ہیں وہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے صدقات کا اہتمام کریں، اور بعد میں لو بنانے کے بعد وہ صدقات جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اپنا حصار ضرور کر لیں، کیونکہ حصار کرنا ضروری ہے، اگر حصار نہیں ہوگا تو بعض اوقات آپ کا معاملات جو ہے وہ عمل کی طاقت جو ہے وہ اس طرح پاورفل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے حصار کر کے آپ اس کو عمل کو کریں۔ رجال الغیب کی سمت جو ہے جس میں 4 سمتیں اور 4 کونے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اس کے مطابق آپ عمل کو تیار کریں، اور جو لو کی دوسری سائیڈ ہے اس پہ آپ 7 جو ہے طلسمات شمس جو ہیں یا مشتری کے جو علامات ہیں ان کا کندہ کر دیں، اور یہ لو جو ہے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی، اور اس لو کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں لو رکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو لو رکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ لوہے روزگار ہے، اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے وائلٹ میں رکھ سکتے ہیں، کوشش کریں بیک پاکٹ میں نہ آئے، جو پینٹ کی بیک پاکٹ ہے آپ فرنٹ پاکٹ سائڈ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ خواتین جو ہے اس کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتی ہیں، الماری میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لوہے مبارکہ کو، یا اگر آپ آفس میں ہیں تو اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ اپنے غلے میں رکھ سکتے ہیں، جہاں روپے پیسے رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھ سکتے ہیں، تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تعویذ کی طرح اس کو ہر وقت اپنے ساتھ پہننا ضروری نہیں ہوتا۔ لوہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کسی بھی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو دنیا میں تمام دنیا میں اس کو فائدہ آپ کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کی یہ لو پاکستان میں بنی ہوئی ہے، آپ کینیڈا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہیں گئے ہیں، شہر سے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر چلے گئے ہیں، تو آپ کو وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ہیں، آپ کی لو آپ کے گھر پہ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والے جو ہیں ان کو جو موجود یہاں ہیں وہ لو تیار کروا کے ان کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا وہ منگوا لیتے ہیں،
تو کسی بھی صورت میں اس لو کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، لو آپ کی کہیں بھی پڑی ہوئی ہے، آپ کو وہ بینیفٹ دے گی۔ تو یہ لوہے جو ہے لوہے روزگار جو ہے یہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا روزگار جو ہے وہ کشادہ ہوگا، ترقی حاصل ہوگی، برکت حاصل ہوگی، آپ کو آپ کے معاملات میں آسانی فیل ہوگی، اور دو ساتھ آپ کو ایک روزگار کا جو وظیفہ بتائے ہیں یا وہابوں کا ورد ہیں، وظیفے ہیں، وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں حاجات پوری فرمائے گا۔ اگر آپ کوئی اپنا ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، ذائچہ استخارہ سے کوئی ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمارے نمبرز پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لکی سٹون کون سا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ سٹون کس رنگ کا پہننا بہتر ہے، کتنے وزن کا پہننا بہتر ہے، کس سائز کا پتھر جو ہے وہ آپ کو موافق ہے۔ اور لکی سٹون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہر کام میں آپ کو فائدہ دیتا ہے، آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے آپ کو ایک برکت اس سے پہننے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے تارت، لوہے مریخ، لوہے شمس یا لوہے زحل، 7 ستاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی، کامیابی، خوشحالی، ترقی عطا فرمائے، بہتریاں عطا فرمائے، ہر طرح کی مشکلات، پریشانیاں دور فرمائے، ہر طرح کی بندشیں، نحوستیں، گردشیں ختم فرمائے، تنگ دستی، پریشانی، نحوست اور غربت و افلاس سے نجات عطا فرمائے، خوشحالی، ترقی، امارت عطا فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے آمدن میں اضافہ فرما، ہمیں ترقی اور خوشحالی عطا فرما، برکت عطا فرما، اپنی نعمتیں عطا فرما، کشادگی رزق عطا فرما، بہتری اور آسانی فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔